الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسم امیر نے روس اور ایران کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ پاکستان نے قطر کی جانب سے کرونا وائرس کی ویکسین کی 100 ملین ڈوزز دیے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 113 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,041 ہو گئی ہے۔ اور وسطی چین میں ایک آرٹس اسکول کے اندر آگ لگ جانے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ امریکہ کے شہر میامی میں ایک بلڈنگ گر جانے سے 4 افراد ہلاک اور 159 لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں جن میں اقتصادیات، سپورٹس اور سرمایہ کاری کے شعبے بھی شامل ہیں، تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ روس کے صدر نے سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں صاحب اسم امیر کی شرکت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے معاملے میں مثبت اثر ہوا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران صاحب اسم امیر نے ایران کے صدارتی الیکشنز میں صدر ابراہیم رئیسی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی اور ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران قطر اور ایران کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر بوروت پاخول کو ان کے ملک کے یوم ریاست کے موقع پر اور موزمبیق کے صدر فلپ نیاسی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ دوحہ میں پاکستان کے سفیر سید احسن رضا شاہ نے قطر کی جانب سے پاکستان کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین کی 1 ملین ڈوزز دیے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آفر سے دونوں ملکوں کے قریبی برادرانہ تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس حالیہ بیان کی بھی عکاسی ہوتی ہے جس میں انہوں نے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی ویکسین کی منصفانہ اور منظم انداز سے تقسیم کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے پروگرام کی روشنی میں ایک جامع معاشی اور معاشرتی نظام کے قیام کے سلسلے میں قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی پاکستان بھرپور حمایت کرتا ہے۔ کوموروس فٹ بال ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ علی سید عثمان نے 2021 کے عرب کپ کوالیفائرز ایونٹ کو خوش اسلوبی سے آرگنائز کرنے پر فیفا عرب کپ قطر 2021 کی آرگنائزنگ کمیٹی کی بھرپور تعریف کی ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس ٹورنامنٹ کو انتہائی منفرد قرار دیا اور کہا کہ انٹرنیشنل فیڈریشن کی نگرانی میں اس کا منعقد کیا جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ادھر قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سیکریٹری جنرل حسن الثوادی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے انعقاد سے قطر کی معیشت میں $20 ارب کنٹریبیوٹ کیے جانے کی توقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ سطح پر کی گئی سٹڈیز اور پراپر اسسمنٹ کے بعد اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس رقم کا بیشتر حصہ کنسٹرکشن انڈسٹری، ایک حصہ ٹورزم اور کچھ رقم دیگر شعبوں پر خرچ کی جائے گی۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے چیک پوائنٹ پر ایئرپورٹ کے سمارٹ سیکیورٹی پروگرام کے تحت جدید سکریننگ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیسنجرز کو اپنے بیگز میں رکھے ہوئے لیکوڈز
یا بڑے الیکٹرانک آئٹمز کو باہر نکالنے کی اب ضرورت پیش نہیں آئے گی اور ان کے آئٹمز کی چیکنگ ہو جائے گی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 87 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 52 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 35 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 113 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,041 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق پابندیوں اور ملک کے اندر لوگوں کی ویکسینیشن کی شرح میں اضافے اور عوام کی جانب سے وسیع پیمانے پر تعاون کا مثبت اثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کرونا وائرس کے روزانہ کیسز میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ تاہم ابھی بھی محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی دوسری لہر ختم نہیں ہوئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے سبھی افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لے لی ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے میں تناؤ اور کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے، کیونکہ یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھروں اور اراضی پر قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ ماہ مئی میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں جھڑپوں کے دوران 34 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ 4 فلسطینیوں کو حال ہی میں اسرائیلی فورسز نے اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا جب وہ اپنی زرعی اراضی پر یہودی آبادکاروں کے قبضے اور اس پر تعمیر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ امریکہ اور فرانس نے ایران کو متنبع کیا ہے کہ اس کے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ان دونوں ملکوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مذاکرات کا عمل یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو ایران کی حساس جوہری سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران کے ابھی بھی شدید اختلافات موجود ہیں اور ویانا مذاکرات میں اگر ایران لچک نہیں دکھاتا تو سن 2015 میں ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی ناممکن ہو سکتی ہے۔ روس کی فوج نے بحر متوسط میں جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں بحر اسود میں برطانیہ کے ایک طیارہ بردار جنگی بحری جہاز کے انسیڈنٹ کے بعد طرفین کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، جس کے بعد روس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ مشقیں شروع کی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ بدھ کے روز برطانیہ کا ایک جنگی بحری جہاز کریمیا کے قریب سمندری علاقے میں داخل ہو گیا تھا، جس کے بارے میں روس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا سمندری علاقہ ہے۔ اس پر روس کے جنگی بحری جہازوں نے وارننگ شاٹس فائر کیے تھے اور طیاروں نے برطانوی بحری جہاز سے دور کچھ فاصلے پر بم گرائے تھے۔ چین کے وسطی علاقے میں ایک آرٹس اسکول کے اندر آگ لگ جانے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے بیان کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت بورڈنگ اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہے، جن کی عمریں 7 اور 16 سال کے درمیان ہیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا اور حکومت نے اس سانحے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ادھر امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ایک 12 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ گر جانے سے لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 159 ہو گئی ہے، جبکہ 4 افراد کے ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ حادثے کے وقت بلڈنگ کے اندر کتنے لوگ تھے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ امدادی پارٹیاں ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو تلاش کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب تک درجنوں افراد کو باہر نکالا جا چکا ہے۔ مذکورہ عمارت کے گرنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ لاپتہ ہونے والے لوگوں میں کم از کم 22 غیر ملکی بھی شامل ہیں، جن کا تعلق ارجنٹینا، روس، اسرائیل، جنوبی امریکہ اور پیراگوئے سے ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ معاویر نے روس اور ایران کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ پاکستان نے قطر کی جانب سے کرونا وائرس کی ویکسین کی 100 ملین ڈوزز دیے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔
وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 113 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,041 ہو گئی ہے۔ اور وسطی چین میں ایک آرٹس اسکول کے اندر آگ لگ جانے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ امریکہ کے شہر میامی میں ایک بلڈنگ گر جانے سے 4 افراد ہلاک اور 159 لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔